آئیے سلسلہ دارالفتاء اہل سنت دیکھیے، مگر ٹھہریے، پہلے اچھی اچھی نیتیں فرما لیجئے تاکہ ثواب بھی ملے۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، نیت المؤمنی خیر من عملی، مومن کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے اللہ عز و جل کی رضا پانے اور ثواب کمانے کی غرض سے۔ سلسلہ دیکھنے سے پہلے اچھی اچھی نیتیں فرما لیجئے۔ اللہ عز و جل کی رضا کے خاطر علم دین حاصل کروں گا، سیکھ کر دوسروں تک نیکی کی دعوت پہنچاؤں گا، خاص خاص باتیں لکھوں گا، اول تاخیر دیکھوں گا۔ گزارے کیسے زندگی، آؤ علماء سے پوچھ لیں، آئے جو مشکل پیش کوئی، آؤ علماء سے پوچھ لیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، دارالفتاء اہل سنت کے سلسلے کے ساتھ حاضر ہیں انشاءاللہ عز و جل۔ اس سلسلے میں ہم آپ کی کالز وغیرہ کو شامل کریں گے اور پوچھے جانے والے سوالات کے جواب مفتی صاحب سے حاصل کریں گے۔ درود پاک کی فضیلت سنتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو کوئی شخص مجھ پر 10 مرتبہ درود پاک پڑھے، اللہ تعالیٰ اس پر 100 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ کالز کو ہم اب شامل سلسلہ کرتے ہیں۔ جی پہلی کال سنائیے۔ مقصود احمد میرا نام ہے، لاہور سے بات کر رہا ہوں۔ میں نے زکوٰۃ کے بارے میں پوچھنا تھا کہ یہ اگر کسی کا میڈیکل اسٹور ہے تو اس کی زکوٰۃ، جو اس کا مال تجارت ہے، وہ کس حساب سے زکوٰۃ دے گا؟ مثال کے طور پہ اگر دکان میں 50 لاکھ کا مال پڑا ہوا ہے تو کس حساب سے زکوٰۃ دے گا؟ اور دوسرا، وہ زیور جو عورت کی ملکیت ہے اور عورت پہنتی ہے، استعمال کرتی ہے، اس پہ کس حساب سے زکوٰۃ ہوگی؟ جی انشاءاللہ عرض کرتے ہیں۔ ایک اور کال سنائیے۔ یہ جو فطرانہ ہے، یہ میں اپنے عزیزوں میں سے سب سے جو زیادہ مستحق ہے اس کا، وہ میں کس کو دے سکتا ہوں؟ کیا اس میں میرے بھائی یا میری ہمشیرہ، میری بہن اس میں شامل ہیں؟ جی انشاءاللہ عرض کرتے ہیں۔ ایک اور کال سنائیے۔ رات کو سحری کی نیت کر کے نا سویا تھا تو صبح جاگ نہیں آئی سحری کے وقت، تو الارم بھی لگایا تھا لیکن پھر بھی آنکھ نہیں کھلی، تو اس کے بعد کیا کہیں گے کہ صبح پھر جب آنکھ کھلی تو وہ تقریباً ایک عقیدی سحری بھی، تو کافی وقت گزر چکا تھا، تو پھر وہ نیت تو کی تھی لیکن ایک سحری نہیں کر سکے، تو کیا روزہ ہوگا کہ نہیں؟ جی انشاءاللہ عرض کرتے ہیں۔ مقصود بھائی لاہور سے ہم سے پوچھ رہے ہیں کہ میڈیکل اسٹور ہے اور میڈیکل اسٹور کے اندر بہت ساری دوائیاں چھوٹے چھوٹے سائز میں پڑی ہوتی ہیں، اب لاکھوں روپے کا ان کا سامان ہے، تو اب یہ مال تجارت کا حساب کس طرح لگائیں گے کہ بھی کتنا ہے، کیا اس کا طریقہ کار ہوگا؟ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، بندہ جب اسٹاک کرتا ہے سال کے آخر میں، کلوزنگ بھی یہ کرتے ہیں، پورا ایک بات کا حساب لگاتے ہیں کہ ہمارا کتنا مال ہے، کتنی جو ہے وہ ہمارے انویسٹمنٹ لگی ہوئی ہے اور ہم نے جو ہے وہ لینی ہے، سارا حساب یہ لگایا جاتا ہے، اور پھر اس کے بعد یہ کلوزنگ کر کے اپنا پورا سال کا حساب لگاتے ہیں کہ ہمارا کتنا نفع ہوا، یا ہم لوس میں جا رہے ہیں نہیں جا رہے۔ تو جس طرح یہ سارے معاملات یہ کر سکتے ہیں، اسی طرح یہ حساب لگانا بھی ان کے لیے ممکن ہوتا ہے کہ ان کی دکان پر مال کتنا موجود ہے۔ صرف ایک سستی تھوڑی سی بعض اوقات ہوتی ہے کہ جس کی بنیاد پر یہ نہیں لگا سکتے، اور اب تو بہت سارے میڈیکل اسٹور ہوں یا دوسرے جو ہے وہ جنرل اسٹور ہوں، سپر اسٹور ہوں، ان میں یہ چیزیں بڑی آسان ہو گئی ہیں، کیونکہ یہ پورا کا پورا ایک ان کا کمپیوٹر سسٹم ہوتا ہے، نظام ہوتا ہے پورا کمپیوٹر سسٹم کے اندر، ان کے پاس ساری جو ہے وہ
لسٹیں موجود ہوتی ہیں کہ کیا کتنا پڑا ہوا ہے، کتنا موجود ہے، تو وہ سارا کا سارا حساب ان کے لیے لگانا کوئی مشکل کام نہیں ہوتا. تو ایک تو ساری جتنی بھی چیزیں ہیں ان کا حساب لگانا پڑے گا کہ وہ کتنی ہیں، اور پھر اس کے بعد جو ان کی مارکیٹ ویلیو ہے، یعنی جس میں یہ بیچتے ہیں، یعنی ان کے پاس کوئی لینا آئے گا تو وہ جب پوچھے گا کتنے کا ہے، تو جتنے کا یہ بتاتے ہیں اتنے کی ویلیو اس پر یہ لگے گی. تو جتنے کا یہ مال بنتا ہے، جیسا خود انہوں نے کہا 50 لاکھ ہے مثلا، تو 50 لاکھ روپے کی زکوٰۃ ان کے اوپر لازم ہوگی، یعنی 50 لاکھ کا 2.5% ان کو یہ دینا ہوگا. ٹھیک ہے، جزاک اللہ. عورت کا استعمالی زیور جو اس نے پہننے کے لیے رکھا ہے اور اسی کی ملکیت ہے، اس پر بھی زکوٰۃ ہوتی ہے؟ جی بالکل، سونا چاندی کسی بھی پرپز کے لیے ہو، کسی بھی مقصد کے لیے ہو، اس کے اوپر زکوٰۃ لازم ہوتی ہے. بعض عورتیں یہ سمجھتی ہیں کہ ہم نے جو سونا چاندی چونکہ ہمارے یوز میں ہوتا ہے اس لیے جو ہے وہ اس پر زکوٰۃ نہیں، تو ایسا نہیں ہے. احادیث طیبہ میں خاص اس حوالے سے زکوٰۃ کا حکم موجود ہے. بعض صحابیات فرماتی ہیں کہ ہم بارگاہ رسالت میں جب حاضر ہوئیں تو سونے کے کنگن پہنے ہوئے تھے، استعمال والے تھے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے استفسار فرمایا کہ کیا تم اس کی زکوٰۃ دیتی ہو؟ تو انہوں نے کہا نہیں. تو فرمایا کہ تم چاہتی ہو کہ اس کے بدلے تمہیں آگ کے کنگن پہنا دیے جائیں؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے ان سونے چاندی کے زیورات کے اوپر جو ہے، خاص سونے کے زیورات کے اوپر جو ہے وہ زکوٰۃ کا حکم واضح ہے کہ جو استعمال میں ہوتے ہیں. تو سونا چاندی کسی بھی مقصد کے لیے ہو، چاہے پہننے کے لیے ہو، چاہے رکھا ہوا ہو، چاہے دینے کے لیے اپنے بچوں کے لیے ہو، لیکن جب تک اپنی ملکیت کے اندر ہے اس پر زکوٰۃ جو ہے وہ لازم ہوگی. ٹھیک ہے. اس میں جو کیرٹس وغیرہ آج کل چلتے ہیں سونے میں، اس کا بھی اعتبار ہوگا؟ جی ظاہر ہے اس کا بھی لحاظ ہوگا، جو جتنے کا مالیت کا اعتبار ہوگا. جو جتنے کا سونا ہے وہ تو ظاہر ہے کہ جس کے پاس ہوتا ہے وہ خود ہی مارکیٹ میں اس کی ویلیو معلوم کر سکتا ہے. تو وہ دیکھ لے کہ کتنے کیرٹ کا اس کے پاس ہے، اس حساب سے اس کے اوپر اس کی قیمت نکلوا لے اور اس کے حساب سے اس کو زکوٰۃ دینا ہوگی. اب جو زیور ہے اس میں اس کے تولوں کا اعتبار نہیں بلکہ اس کی بناوٹ کا اعتبار ہوگا. بھی ایک سیٹ بنا ہوئی، یہ سیٹ کتنے کا ہے بازار میں؟ نہیں، اس کی جو وزن ہے اس کا لحاظ ہوگا، سارا کچھ ہوگا. اب بازار میں بیچنے جائے تو تمام کو ملا کر نہیں وہ حساب نہیں ہوتا. ٹھیک ہے. موتی وغیرہ ہیں تو اس کا وزن دیکھا جائے گا کہ وزن کتنا ہے. صحیح. بناوٹ کا لحاظ نہیں ہوتا. مثلا ایک سونے کا پیس صرف ایک بسکٹ ہے اور ایک ہے اسی سونے کو انہوں نے خوبصورت کر کے انگوٹھی بنا دی ہے یا جو ہے وہ لاکٹ بنا دیا ہے، تو وزن کا لحاظ ہوگا کہ وزن کتنا ہے. جتنے کا وزن ہوگا اتنے حساب سے زکوٰۃ لازم ہوگی. ٹھیک ہے، جزاک اللہ. فطرہ جو عید والے دن دیا جاتا ہے تو یہ کہہ رہے ہیں کہ اپنے عزیزوں میں سے قریب ترین مستحق اگر ہوں، جیسے ہمشیرہ وغیرہ ہیں، بھائی ہیں، تو ان کو دے سکتے ہیں؟ جی بالکل دے سکتے ہیں. یعنی جن کو زکوٰۃ لگتی ہے انہی کو صدقہ فطر دیا جا سکتا ہے. تو بہن بھائی اگر شرعی فقیر ہیں، زکوٰۃ کے مستحق ہیں، فطرے کے مستحق ہیں، تو ان کو دینا زیادہ افضل ہے، کیونکہ اس میں ایک تو حکم شرع پر عمل ہے کہ وہ صدقہ فطر ادا کرے گا، ساتھ ساتھ اس میں صلہ رحمی بھی ہے. یعنی وہ صلہ رحمی کی نیت کرے کہ میں اپنے بھائی کے ساتھ، اپنی بہن کے ساتھ اچھا سلوک کر رہا ہوں، نیک سلوک کر رہا ہوں، تو انشاءاللہ اس کو صلہ رحمی کا بھی ثواب حاصل ہوگا. تو دگنا فائدہ اس کو حاصل ہوگا. ایک تو حکم باری تعالیٰ پر عمل کرنا، یعنی صدقہ فطر یا زکوٰۃ ادا کرنا، اور دوسرے حکم باری تعالیٰ پر یعنی صلہ رحمی کے اوپر عمل کرنا. تو اس سے صلہ رحمی کا ثواب بھی ان کو حاصل ہوگا انشاءاللہ. سحری میں اٹھ نہیں سکے، نیت تو تھی روزہ رکھیں گے لیکن آنکھ نہ کھل سکی. اب جب آنکھ کھلی تو وقت ختم ہو چکا تھا، تو روزہ ہو جائے گا؟ جی بالکل. یعنی جو نفلی روزہ ہے یا جو فرض روزہ ہے، جیسے رمضان کا روزہ ہوتا ہے یا جو ہم نفلی روزہ رکھنا چاہتے ہیں، تو دونوں کے اندر جو ہے وہ اگر رات میں نیت کر لی ہے، یعنی غروب آفتاب کے بعد نیت کر لی کہ میں کل روزہ رکھوں گا، تو یہ نیت اس کی ویلڈ ہو جائے گی، معتبر ہو جائے گی. اب اگر سحری میں آنکھ نہیں کھلی تو کوئی حرج نہیں. ہاں یہ ہے کہ سحری کی سنت سے یہ محروم رہے، ایک الگ بات ہے، لیکن اس صورت میں ان کا روزہ بہرحال شروع ہو چکا. روزہ وہ رکھ سکتے ہیں، رکھیں گے، بلکہ روزہ ان پر لازم ہے، روزہ انہوں نے رکھنا ہے. ٹھیک ہے. نیت بھی پہلے سے ان کے اگر نیت نہیں تھی، اگر پہلے نیت نہیں تھی تو ہاں ذہبہ کبریٰ، یعنی جس کو زوال کا وقت ہمارے یہاں عام طور پہ کہا جاتا ہے، اس سے پہلے نیت کر سکتے ہیں، اور اس وقت یہ نیت کریں گے کہ میں صبح سے روزے سے ہوں. اچھا، نیت ہوگی کہ میں صبح سے طلوع فجر سے میں روزے سے ہوں، یعنی جس وقت سے ویسے روزہ رکھتے ہیں اس وقت سے لے کے میں نے روزہ کی نیت کر لی ہے. ٹھیک ہے. اس کا مطلب ہے کہ یوں کہا کہ میں ابھی روزے سے ہوں تو نہیں ہوگا، صبح سے روزے کی نیت کرنی ہے کہ میں صبح سے روزے سے ہوں. جی ہاں. ٹھیک ہے، جزاک اللہ. مزید بھی کچھ کالز کو ہم شامل کرتے ہیں. جی کال سنائیے. حضور محمد عویس رضا عرض کر رہا ہوں ٹیکسلا سے. میرا سوال یہ ہے کہ یہ روزے کا جو فدیہ ادا کیا جاتا ہے، یہ 2 ٹائم کے حساب سے دیا جاتا ہے یا صرف 1 ٹائم ہی کا دیا جاتا ہے؟ جی انشاءاللہ عرض کرتے ہیں. کال سنائیے.
آفتاب بول رہا ہوں لندن UK سے. علیجا مسئلہ پوچھنا تھا، اگر روزہ رکھنے کے بعد اس میں کیسے غسل کا طریقہ بیان فرما دیجیے. جی انشاءاللہ عرض کرتے ہیں روزے کے بعد غسل کا طریقہ. جی اور کال ہو تو سنائیے. جی سوال ہی میرا یہ ہے کہ زکوٰۃ کے حوالے سے اگر ایک مکان ہے بنا بنایا ہے تو اس کے وہاں سے آمدنی وغیرہ بھی ہو رہی ہے، ٹھیک ہے نا، تو اب آمدنی جو ہو رہی ہے اب اس زکوٰۃ کس پہ لاگو ہوگی؟ آمدنی کے اوپر ہوگی یا جو مکان اور اس کے پلاٹ کی جو قیمت ہے اس کے اوپر زکوٰۃ واجب الادا ہوگی؟ دوسرا سوال یہ ہے کہ اسی قسم کا اگر خالی پلاٹ پڑا ہوا ہے، خالی پلاٹ، ٹھیک ہے نا، اس پر آمدن وغیرہ بھی کوئی نہیں ہے، نہ ہی ذریعہ آمدن ہے، خالی پلاٹ پڑا ہوا ہے، تو کیا اس پر بھی زکوٰۃ واجب الادا ہوگی یا نہیں ہوگی؟ عرض کرتے ہیں محمد اویس بھائی یہ پوچھ رہے ہیں کہ روزوں کا جو فدیہ بزرگ شیخ فانی ادا کرے گا تو وہ کتنے وقت کا کھانا وغیرہ جو اس کا فدیہ ہے کیا صحیح؟ جو اس کا فدیہ دیکھیں جو آسان ترین ہے وہ ایک صدقہ فطر ہے. ایک صدقہ فطر یعنی ایک روزے کے بدلے آپ ایک صدقہ فطر ادا کر دیں، یہ آپ کا روزہ ادا ہو جائے گا. یعنی جو شیخ فانی ہے، یعنی جو بہت بوڑھا ہو چکا اور روزہ رکھنے کی اس میں قدرت ہی نہیں ہے، تو اب وہ چاہتا ہے کہ میں اپنے روزوں کا فدیہ ادا کر دوں، تو اس کے لیے ہے کہ ایک صدقہ فطر وہ ادا کر دے گا، تو اس سے اس کے روزے کا فدیہ یہ ادا ہو جائے گا. تو ایک وقت کا ہی کھانا ہوتا ہے. وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِين، کہ جو لوگ روزے کی طاقت نہیں رکھتے ان کے اوپر جو ہے وہ ایک مسکین کو یہ کھانا کھلانا ہے. تو ایک وقت کا کھانا کھلانا ہے، اور اس کا آسان طریقہ صدقہ فطر والا ہے کہ آپ ایک صدقہ فطر جو ہے وہ ایک روزے کے بدلے یہ ادا کر دیں. اگر کوئی کھانا کھلا کر یہ ادا کرنا چاہتا ہے تو بھی ہو سکتا ہے، پیٹ بھر کے اس کو متوسط درجے کا کھانا کھلا دیں، درمیانے درجے کا جو بھی کھانا کھلا سکتے ہیں. اچھا یہ کھلانا بھی فقیر ہی کو ہے؟ جس شرعی فقیر جس کو زکوٰۃ لگتی ہے، جو فطرہ لگتا ہے اس کو مدرسے میں دے کر آ جائیں، اس سے کام چل جائے. تو ان کو بتا دیں اس مدرسے میں، تاکہ وہ ایسے طلباء کے اوپر اس کو خرچ کریں کہ جو شرعی فقیر ہیں. مسجد میں دے سکتے ہیں اس کو؟ نہیں مسجد میں نہیں دے سکتے، مسجد میں فدیہ نہیں ڈائریکٹ نہیں دے سکتے. ٹھیک ہے. آفتاب بھائی UK سے ہی ہم سے پوچھ رہے ہیں کہ روزے کے دوران اگر غسل فرض ہو جائے اور روزے رکھ لیا آپ تو غسل کیسے اتاریں گے؟ دیکھیں عام طور پہ ہمارے یہاں یہ غلط فہمی ہے، دو طرح کی غلط فہمی ہے. ایک غلط فہمی یہ ہے کہ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جب بندہ روزہ رکھتا ہے تو اس کے بعد اس کے اوپر سے کلی کرنا اور ناک میں پانی چڑھانا یہ ساقط ہو جاتا ہے. یعنی کسی پہ غسل فرض ہو گیا تو اب ناک میں پانی چڑھانا اور کلی کرنا دونوں ختم ہو گیا، بس اب جسم پہ پانی ڈال لے وہ بری الذمہ ہو گیا. ٹھیک ہے، ایک بات یہ. دوسری جو غلط فہمی ہے وہ یہ ہے کہ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں روزہ ہو یا نہ ہو کہ جو فرض ہے غسل کے اندر وہ یہ ہے کہ آپ حلق کے اندر تک پانی پہنچیں، غرغرہ کریں. اسی طرح بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ روزے کا فرض اسی وقت ادا ہوگا جبکہ آپ ناک میں پانی اس طریقے سے چڑھائیں گے کہ آپ کے دماغ تک پہنچ جائے، اس کی جلن محسوس ہو. ٹھیک ہے. تو یہ دونوں باتیں غلط ہیں. صحیح. پہلی بات یہ ہے کہ روزے کی حالت میں بھی کلی کرنا جس کے اوپر غسل فرض ہو گیا یہ فرض ہے. اسی طرح ناک میں پانی چڑھانا بھی اس پہ فرض ہے. البتہ جو مقدار ہے، جو جگہ ہے، اس کو سمجھ لیں وہ کیا ہے کہ روزہ فرض ہو اور روزہ ہو یا نہ ہو، جب کسی پر غسل فرض ہو گیا تو جو منہ کا اندرونی حصہ ہے، حلق کی جو جڑ، یعنی یہاں سے جو ابتدا ہماری ہو رہی ہے اتنے حصے تک یہ پانی پہنچانا یہ فرض ہے. ٹھیک ہے. یعنی حلق سے نیچے نہیں جانا چاہیے، حلق کے اندر نہیں جانا چاہیے. یہ پورا حصہ، اس میں دانتوں کی کھڑکیاں، دانت ٹوٹے ہوئے ہیں تو یا درمیان میں جو جگہ ہے زربان کے پیچھے، یہ تمام کے اندر جو ہے وہ اچھی طریقے سے پانی کو یہ گھمانا، یہ فرض آپ کا ادا ہو جائے گا. جو غرغرہ کرنا ہے اگر روزہ نہ ہو تو پھر اس صورت میں وہ کرنا سنت مبارکہ ہے کہ وہ روزہ نہ ہونے کی صورت کے اندر کریں. تو منہ میں جو فرض ہے وہ کلی کرنا فرض ہے، اور کلی کا جو معنی ہے وہ یہ ہے کہ منہ کے ایک ایک حصے پر آپ کے پانی پہنچ جائے، اور حلق کی جہاں سے ابتدا ہوتی ہے جس کو جڑ بولتے ہیں وہاں تک پانی پہنچنا چاہیے. اسی طرح ناک کا جو حصہ ہے اس میں ایک نرم حصہ ہوتا ہے ہمارا، یہ جہاں ہاتھ لگائیں گے تو نرم حصہ محسوس ہوگا، اور دوسرا سخت حصہ ہوتا ہے، بانسا، سخت بانسا ہوتا ہے. تو جو فرض ہے وہ ناک کے نرم حصے تک پانی پہنچانا ہے، اور یہ روزے کی حالت میں بھی آپ کو پہنچانا پڑے گا. آپ احتیاط کے ساتھ معمولی سے سونگیں گے تو پانی یہیں تک پہنچے گا، اوپر نہیں جائے گا. اور اگر روزہ نہیں ہے تو پھر اس صورت میں آپ اچھی طریقے سے پانی کو سونگے کہ دونوں طرف سے پانی اوپر
پہنچ جائے، جس کا طریقہ یہ ہوگا کہ آپ کو دماغ کے اندر اس کی جلن محسوس ہوگی، ناک کے اندر اس کی جلن محسوس ہوگی، تو آپ کو پتہ چل جائے گا. لیکن روزی کی حالت میں یہ نہیں کریں گے. روزی کی حالت میں صرف اور صرف آپ نے یہ ناک کا جو نرم حصہ ہے یہاں تک پانی پہنچانا ہے. ٹھیک ہے. اور غسل باقی جتنا بھی حصہ ہے جسم کے، جو ویسے ہی آپ جسم میں پانی بہاتے ہیں اسی انداز میں پورے جسم میں پانی بہا دیں گے. ٹھیک ہے، جزاک اللہ. ہمارے اسلام بھی پوچھتے ہیں کہ مکان بنا ہوا ہے، تیار مکان ہے اور اس کا کرایہ آتا ہے، تو اب کرائے پر زکوٰۃ ہوگی یا اس مکان پر زکوٰۃ ہوگی؟ دیکھیں، جو پراپرٹی ہوتی ہے اس پر زکوٰۃ، یعنی پراپرٹی کی جو ویلیو ہوتی ہے اس پر زکوٰۃ صرف اسی صورت میں ہوتی ہے جبکہ لیتے وقت اس بات کی نیت ہو کہ میں اس کو بیچنے کے لیے لے رہا ہوں. ٹھیک ہے. یعنی اس کو فروخت کرنے کے لیے لی ہے تو اس صورت میں تو اس کے اوپر زکوٰۃ ہوگی، اور اگر بیچنے کی نیت سے نہیں لی تو اس صورت میں اس کے اوپر زکوٰۃ نہیں ہے. اب انہوں نے جو اپنی جگہ ہے اس کو کرائے پہ چڑھایا ہوا ہے، تو اگر یہ کرائے پہ چڑھانے کے لیے انہوں نے لی تھی تو اس صورت میں اس کی کرائے کے اوپر زکوٰۃ ہوگی. یعنی جتنی بھی اس کی کرایہ آتا رہے گا، اگر یہ ان کے پاس بچتا ہے اور یہ نصاب تک پہنچ جاتا ہے، یعنی 52.5 تولہ چاندی کے برابر پہنچ جاتا ہے، یا ان کے پاس ویسے ہی پہلے سے پیسے موجود ہیں جس کی بنیاد پر یہ صاحب نصاب بن جاتے ہیں، تو پھر اس کے اوپر زکوٰۃ لازم ہوگی، ورنہ اس کے اوپر زکوٰۃ لازم یہ نہیں ہوگی. ٹھیک ہے. اسی طرح یہ پلاٹ کا خالی پلاٹ انہوں نے، خالی پلاٹ بھی دیکھا جائے گا کہ کس نیت سے انہوں نے لیا ہے. اگر تو نیت یہ تھی کہ میں اس کو بیچوں گا تو بیچنے کی نیت سے لینے کی وجہ سے ان کے اوپر زکوٰۃ لازم ہوگی، اور اگر بیچنے کی نیت نہیں ہے تو پھر اس صورت میں ان کے اوپر زکوٰۃ لازم یہ نہیں ہوگی. ٹھیک ہے، جزاک اللہ. مزید بھی کچھ کال شامل کرتے ہیں. جی، کال سنائیے. روزہ رکھ کے یہ آکسیجن استعمال کرنا، جو سانس کی پرابلم کے لیے آکسیجن استعمال کرتے ہیں، وہ صحیح ہے یا غلط ہے؟ جی انشاءاللہ عرض کرتے ہیں آکسیجن کا. جی، ایک اور کال سنائیے. سید محمد عمار بخاری بکر سے عرض گزار ہوں. سوال یہ ہے کہ جامعات یا مدارس میں لوگ بکرے وغیرہ صدقہ کی نیت سے دے جاتے ہیں، کیا یہ گوشت جامعہ یا مدارس میں پڑھنے یا پڑھانے والے سید صاحب کھا سکتے ہیں؟ جی، سید صاحب کھا سکتے ہیں یا نہیں. جی، ایک اور کال سنائیے. میرا دارالفتا اہل سنت سے یہ سوال ہے کہ دوران اعتکاف نہانے کے بارے میں شریعت کا کیا حکم ہے جبکہ گرمی اور پسینے کی وجہ سے بدبو آ رہی ہو؟ جی، دوران اعتکاف نہانے کا حکم. جی، روزہ رکھ کر آکسیجن لگانا، انہیلر کا تو اکثر پوچھتے ہیں. آکسیجن میں بھی یہ اس کا دھواں بالکل اندر جاتا ہے. یعنی آکسیجن کا مقصد ہی ہوتا ہے کہ وہ آپ کے ماسک لگا دیں گے یا آپ کے پاس ماسک کو کر دیں گے کہ جس کے ذریعے سے وہ دوائی بھی ڈالتے ہیں اس کے اندر. اچھا. پانی ڈالتے ہیں اور پھر اس کے بعد جو ہے کیمیکل ڈلتا ہوگا. اب پانی ڈلتا ہے. یعنی مشہور ہے، یعنی جس کو سانس کی بیماری ہو اس کے لیے عام طور پہ یہ ہوتا ہے، یا ہاسپٹل کے اندر جو ہے وہ آکسیجن دی جاتی ہے بچوں کو، بڑوں کو، تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ دوائی ڈال کر باقاعدہ اور اس میں سے ناک کے قریب رکھتے ہیں تو اس سے دھواں نکلتا ہے. ٹھیک ہے. اور وہ دھواں پھر اندر جاتا ہے تو اندر کی صفائی کرتا ہے ساری. تو ظاہر ہے کہ یہ دھواں اندر جا رہا ہے، وہ قصدن لیا جا رہا ہے، تو اس سے تو روزہ ٹوٹ جائے گا. ٹھیک ہے، روزہ ٹوٹ جائے گا. سید عمار بھائی یہ پوچھ رہے ہیں کہ جامعات میں، مدارس میں بکرے دے کر جاتے ہیں لوگ صدقے کے، تو کیا یہ سید صاحبان کھا سکتے ہیں وہاں جو طلباء ہیں؟ اب دیکھیں، یہ تو دیکھا جائے گا کہ وہ کون سے جو ہے وہ صدقے دے کے جا رہے ہیں. اگر تو وہ صدقات نافلہ ہیں، نفلی صدقہ ہے، ایسے ہی دیا ہے، وہ اگر کسی کوئی منت کا صدقہ، منت کا نہیں ہے وہ بکرا، یا جو ہے وہ صدقہ واجبہ نہیں ہے، صرف مطلقاً جو ہے وہ دے گئے کہ مدارس کی خدمت کے لیے دے کر گئے ہیں، تو پھر سبھی کھا سکتے ہیں، چاہے غنی ہو، چاہے فقیر ہو، چاہے سید ہو یا غیر سید ہو. اور اگر وہ صدقات واجبہ ہیں تو پھر ظاہر ہے کہ جو صدقات کے مستحق ہیں صرف وہی اس کو کھا سکیں گے. یعنی جو جن کو زکوٰۃ لگتی ہے یا جن کو صدقہ فطر لگتا ہے انہی کو کھلا سکیں گے، دوسرے کسی کو نہیں کھلا سکیں گے. یہ انتظامیہ کے لیے تھوڑی مشکل نہیں ہو جائے گی اس میں؟ مشکل نہیں ہو جائے گی، ایک ہی پکتا ہے عموماً، مشکل نہیں ہو جائے گی. اصل میں یہ بس وہی بات ہے، بے احتیاطی اور سستی. ورنہ اگر تھوڑا سا سمجھا دیا جائے، جو بھی آئے تو اس سے پوچھ لیا جائے بھائی کہ یہ کس مقصد کے لیے دے کے جا رہے ہو، کہ کوئی زکوٰۃ کا ہے یا نفلی صدقہ ہے، اور جو دے کر جائے اس سے نہیں بلکہ اس کے اصل مالک سے معلومات کروائی جائے کہ بھائی یہ آپ کس مقصد کے لیے دے رہے ہیں. آیا صرف اپنی جان کے صدقے کے طور پہ دے رہے ہیں، نفلی دے رہے ہیں، یا اس میں اپنے کوئی نظر مانی بھی ہے، عقیقے کا دیا ہوا ہے. تو یہ ساری ڈیٹیل جب لے لی جائے گی تو کوئی مشکل کام نہیں ہوتا. اصل میں صرف یہ سستی کاہلی ہوتی ہے. یعنی ایک تو عام طور پہ یعنی ہر مدرسہ ایسا نہیں ہوتا کہ جس میں اتنا زیادہ دیا جائے. وہ 1 2 3 آتے ہوں گے تو ان کی معلومات کو اتنی مشکل ہوتی بھی نہیں. بڑے مدرسے ہیں
جیسے ہمارے مدارس ہیں دعوت اسلامی کے یا اس طرح کوئی سنیوں کے بڑے مدرسے ہیں تو وہاں پر بھی یہ کام ہو سکتا ہے کہ وہ بندے مقرر کر دیں لینے والے، اور وہ لیتے وقت اس کی پوری ڈیٹیل لے لیں، اس حوالے سے تو کوئی مشکل کام نہیں ہوگا. ٹھیک ہے، لیکن اس صورت میں جب واجبات صدقے میں سے ہوگا تو پھر سید صاحب نہیں کھا سکیں گے، ان کو پھر الگ سے کھانے کا جو بھی سلسلہ ہونا چاہیے. دوران اعتکاف گرمیاں ہیں، گرمی بہت لگے، غسل فرض نہیں لیکن صرف ٹھنڈک حاصل کرنے کے لیے نہانا. اب تو بہرحال الحمدللہ گرمیاں ختم ہو رہی ہیں آہستہ آہستہ. تو اعتکاف کے دوران دیکھیں، ایک تو ہے کہ غسل فرض ہے. اگر تو غسل فرض ہے تو مسجد سے باہر بھی جا کر وہ غسل کر سکتا ہے، جبکہ مسجد کے اندر جو ہے وہ غسل کرنے کا انتظام نہ ہو. اگر تو وہیں انتظام ہو سکتا ہے تو پھر وہیں کرنا ہوگا، ورنہ پھر وہ مسجد کے باہر جا کے غسل کر سکتا ہے. جہاں تک رہا صرف ٹھنڈک کے لیے غسل کرنا، تبرید، یعنی صرف اور صرف جو ہے وہ گرمی کی شدت کو دور کرنے کے لیے، پسینے کو دور کرنے کے لیے، تو پھر اگر تو غسل خانہ مسجد کے اندر ہے، جیسے فنائے مسجد کے اندر غسل خانہ ہے مسجد کے حدود کے اندر، تو پھر وہاں تو جا کے وہ غسل کر سکتا ہے. جبکہ اور کوئی مسئلہ نہ کھڑا ہوتا ہو، جیسے اب یہاں پر ہزاروں معتکفین ہیں، تو اگر سارے کے سارے بار بار اب صرف ٹھنڈک حاصل کرنے کے لیے نہائیں گے تو پھر تو پانی کی قلت ہو جائے گی. تو اس لیے اگر ایسا مسئلہ ہے تو پھر نہانے سے گریز کریں. اور اگر مسجد کے باہر غسل خانہ ہے تو صرف ٹھنڈک حاصل کرنے کے لیے، گرمی کی شدت کو دور کرنے کے لیے جانا یہ درست نہیں ہوگا. بدبو دور کرنے کے دوسرے ذرائع ہیں، خوشبو استعمال کریں، پرفیوم استعمال کریں، باڈی اسپرے استعمال کریں کہ جس سے گرمی آپ کے پسینے کی بو دور ہو جائے. ٹھیک ہے، جزاک اللہ جی. کچھ اور کالز بھی ہم شامل کرتے ہیں. جی کال سنائیے. میں یو کے لوٹن سے کر رہا ہوں کہ مسئلہ حضور پوچھنا تھا کہ جیسے ابھی رمضان شریف میں افطار پارٹیاں ہوتی ہیں، اور اگر مسجد قریب ہی ہو تو کیا افطار پارٹی میں جہاں کسی کے گھر میں ہم روزہ افطار کرتے ہیں تو وہیں پر اپنی جماعت کرا سکتے ہیں، یا جو حکم ہے مسجد میں جا کر ہی باجماعت نماز ادا کرنی ہوگی؟ ارشاد فرمائیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی ایک اور کال سنائیے. جی آپ سے ایک سوال کرنا تھا کہ کیا اگر کوئی قرآن پاک نہیں پڑھا تو وہ اعتکاف پہ بیٹھ سکتا ہے؟ جی قرآن نہیں آتا تو اعتکاف کا حکم. جی ایک اور کال سنائیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ابو محمد طارق باول مدینہ کراچی سے عرض کر رہا ہوں. دارالفضل سنت میں میرا مفتی صاحب سے سوال یہ ہے کہ اگر کوئی وضو کے بعد گرمی کی وجہ سے کپڑوں سمیت ہی نہا لے اور اسی حالت میں مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے آ جائے، جس سے مسجد کا فرش بھی آلودہ ہو، جس جگہ وہ نماز پڑھ رہا ہے وہ جگہ بھی پانی سے تر ہو جائے، تو اس کا ایسا کرنا شرعاً کیسا ہے؟ رہنمائی فرما دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یو کے سے ہمارے اسلام بھائی پوچھ رہے ہیں کہ یو کے میں بھی ایسا ہو رہا ہے تو پاکستان میں بھی ایسا ہوتا ہے، دیگر جگہوں پر بھی ہوتا ہوگا کہ افطار پارٹیاں ہوتی ہیں، افطار پر لوگوں کو دعوت دی گئی ہوتی ہے. عموماً ایسا ہوتا ہے کہ وہ وہیں پر بہت سارے لوگ جمع ہوتے ہیں تو گھر میں ہی نماز کا اہتمام کر لیا جاتا ہے، جبکہ مسجد قریب ہوتی ہے. تو کیا یہ رش پڑ جائے، زیادہ لوگ ہو جائیں تو اجازت مل جاتی ہے؟ ایسا نہیں ہے. جماعت جو ہے وہ مسجد کی واجب ہے، مسجد کے اندر جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا یہ لازم ہے. تو جو افطار پارٹیاں ہمارے یہاں بھی ہوتی ہیں، جو یو کے کا بتا رہے اس طرح دیگر ممالک میں بھی ہوتی ہیں افطار پارٹیاں، تو ان افطار پارٹیوں میں بہت ساری خرابیوں کے ساتھ ایک خرابی یہ ہوتی ہے، یعنی بہت ساری خرابیاں ویسے ہی ہمارے یہاں افطار پارٹی کے اندر گھسی ہوئی ہیں، فخر و تفاخر، ضیاء اور بہت سارے کام ہوتے ہیں. تو اس میں سے ایک برائی یہ ہے، بڑی برائی یہ ہے کہ لوگ جماعت اس وقت ترک کر دیتے ہیں، اور ایک بڑی تعداد ہے کہ نماز بھی چھوڑ دیتی ہے. تو جب آپ کے گھر کے قریب مسجد موجود ہے کہ جس میں اہل سنت کے امام ہیں اور صحیح قرات ہے ان کی، جماعت آپ کے اوپر واجب ہوتی ہے، تو پھر اس صورت میں ہر ایک پر لازم ہے کہ اس نے وہاں جا کر جماعت ادا کرنی ہے. تو یہ لوگ جو جمع ہو کے وہاں جمع ہو جاتے ہیں اور پھر اس کے بعد افطار کرنے کے بعد خود ہی جماعت کروا لیتے ہیں، تو یہ شرعاً بہت غلط کرتے ہیں، گناہگار ہوں گے. ان پر لازم ہے کہ، اور خاص طور پہ صاحب خانہ پر، کہ وہ تمام کو اعلان کریں کہ سب لوگ جو ہے وہ مسجد کے اندر جا کے جماعت کے ساتھ نماز ادا کریں. اچھا، بعض دفعہ حضور اس میں یہ بھی دیکھا ہے کہ جماعت اس لیے کرواتے ہیں کہ تھوڑی گھر میں برکت ہو جائے نا. عام دنوں میں تو گھر میں ایک دو بندے ہی ہوتے ہیں، وہ اس میں دیکھتے ہیں کہ شخصیات بھی آئی ہیں، کچھ دینی طبقے کے لوگ بھی آئے ہوئے ہیں، تو چلیں گھر جماعت کروائیں گے، گھر میں برکت ہوگی. تو یہ نظریہ ٹھیک ہے، بالکل اچھی بات ہے، کروائیں، لیکن جب آپ نماز پڑھ کے آ جائیں
تو پھر اس کے بعد سب کو کہیں کہ بھائی 2 رکعت نفل کے پڑھ لیں تاکہ ہمارے گھر کے اندر برکت ہو جائے. ٹھیک ہے. تو یوں آپ کے گھر کے اندر برکت ہو جائے گی انشاءاللہ تعالیٰ. لیکن ظاہر سی بات ہے کہ برکت دینے والی رب تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے. ٹھیک ہے. اور جب تک آپ وہ کام نہیں کریں گے کہ جس سے اللہ تبارک و تعالیٰ راضی ہو، اس وقت تک برکت کیسے نازل ہوگی؟ برکت کا تو مطلب ہے کہ اچھے طریقے سے کسی چیز کو حاصل کرنا، یعنی کسی چیز کی اچھائی کو حاصل کرنا. تو جب آپ خلاف شرع کام کریں گے، آپ کام ہی غلط کریں گے، تو پھر وہ برکت کیسے حاصل ہوگی؟ یعنی آپ کہیں کہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کروں اور اللہ تبارک و تعالیٰ میرے گھر میں برکت نازل کرے، یہ تو بالکل غلط بات ہو جائے گی. آپ وہ کام کریں کہ جس سے اللہ تبارک و تعالیٰ راضی ہو، آپ کے گھر کے اندر خود بخود اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے انشاءاللہ برکتیں آئیں گی. ٹھیک ہے. اور جتنے بھی اس طرح کے لوگ ہیں کہ جو افطار پارٹیاں کرتے ہیں یا اور بھی محافل کا انعقاد کرتے ہیں، رمضان سے ہٹ کر بھی اگر مسجد قریب ہے اور جماعت واجب ہے تو گھر کے اندر ہرگز اس کا اہتمام نہیں ہونا چاہیے، بلکہ مسجد کے اندر جا کر ہی سب کو ترغیب دلائی جائے، بلکہ اعلان کیا جائے کہ وہیں پر جا کر سب نماز پڑھیں اور نماز کے بعد دوبارہ آ جائیں، جو بھی معاملات ہیں ان کو مکمل کیا جائے. تو یہ پوچھ رہے ہیں کہ اعتکاف کرنا ہے لیکن قرآن کی تلاوت نہیں کرنا آتی، قرآن نہیں سیکھا ہوا، تو کیا اعتکاف کر سکتے ہیں؟ دیکھیں، قرآن پاک اور اعتکاف کا بظاہر یوں کوئی تعلق نہیں ہے کہ اعتکاف کے لیے قرآن پاک آنا یہ شرط ہو. اگر کسی کو قرآن پاک نہیں آتا تو بھی اعتکاف تو وہ کر سکتا ہے. لیکن جہاں تک رہا قرآن پاک کا معاملہ، تو قرآن پاک سیکھنا جو ہے وہ ہر ایک پر لازم ہے. یعنی اتنا کم از کم ایک آیت کا سیکھنا یہ فرض ہے کہ آپ صحیح طریقے سے ایک آیت کم از کم پڑھ سکیں. مثلا الحمدللہ رب العالمین، یہ آیت کم از کم ایک پڑھنا، یاد کر لینا یہ فرض ہے. اور پوری سورہ فاتحہ اور اس کے ساتھ جو ہے وہ ایک بڑی آیت یا 3 چھوٹی آیتیں، یا ایک بڑی آیت جو 3 چھوٹی آیتوں کے برابر ہو، یا ایک سورت جو ہے وہ یاد کرنا بندے کے اوپر واجب ہے کہ اس کو پڑھے گا تو اس کے ذریعے سے اس کی نماز مکمل ہوگی. تو یہ قرآن پاک کو یاد کرنا اتنا تو اس پر لازم ہے. اور صحیح طریقے سے قرآن پاک کو سیکھنا یہ ہر مسلمان پر ضروری ہے کہ صحیح تلفظ کے ساتھ، صحیح مخارج کے ساتھ وہ قرآن پاک کو پڑھ سکے. تو بہرحال اعتکاف کرنا ہو یا نہ کرنا ہو، اعتکاف کرنا اچھی بات ہے. اور اعتکاف بھی ایک ذریعہ ہے کہ قرآن پاک اس میں اچھی طریقے سے سیکھنا ممکن ہے، کہ اگر اس میں سیکھنا چاہے تو کسی کو پکڑ لے، اس سے بات چیت کر لے کہ مجھے جو ہے وہ قرآن پاک صحیح طریقے سے سکھا دو. تو بہرحال قرآن پاک جو ہے اس کا بظاہر اعتکاف سے یوں کوئی تعلق نہیں ہے کہ اس میں قرآن پاک آتا ہو تو جو ہے وہ اعتکاف کر سکے گا، ایسا کوئی تعلق نہیں. لیکن قرآن پاک جو ہے وہ اعتکاف ہو یا نہ ہو، باہر صورت صحیح طریقے سے سیکھنا یہ ہر مسلمان پر لازم ہے. ٹھیک ہے حضور، یہ اعتکاف کی بات چلی ہی ہے تو اعتکاف کرنے والے کا ہدف کیا ہونا چاہیے؟ یعنی جو بیٹھ رہے، ایک تو نیت ہے کہ شب قدر کو پانے کی، اور بھی جو بھی ہو سکتی ہیں وہ آپ ارشاد فرمائیں. اس کے علاوہ اس کا دینی تربیت کے والے سے کیا ہدف ہونا چاہیے کہ میں اعتکاف بیٹھ رہا ہوں، اس کے بعد کیسا ہونا چاہیے اس کو؟ دیکھیں، اب بندہ 10 دن یا 30 دن یا 20 دن یا 3 دن جو بھی اعتکاف کے دیتا ہے، تو ظاہر ہے کہ اب اتنا وقت وہ دے رہا ہے تو اب 2 ہی مقصد ہو سکتے ہیں ظاہراً. یا تو اس کا مقصد لوگوں کو دکھانا ہے یا پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا حاصل کرنا ہے. اگر لوگوں کو دکھانا ہے تو پھر تو یہ اعتکاف اس کے اوپر وبال بن جائے گا. تو مسلمان سے حسن ظن ہم یہی رکھیں گے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کے لیے ہی اعتکاف کرے گا. جب وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کے لیے اعتکاف کر رہا ہے تو پھر اعتکاف کے معنی پر غور کرے، اعتکاف کے مقصد پہ غور کریں کہ اللہ رب العزت جل و علا نے اس کو یہ توفیق دی کہ وہ مسجد میں آ کے، اس کے گھر میں آ کے بیٹھ رہا ہے. اور حدیث پاک کے مطابق ہر شخص کہ جس کے گھر میں کوئی مہمان آئے تو مہمان کا اکرام اس پر لازم ہوتا ہے. تو جو اللہ کے گھر کے اندر آتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا اکرام، یعنی اس کو عزت دیتا ہے. تو مسجد ویسے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو ہے وہ متبرک جگہوں میں سے ایک جگہ ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کا گھر اس کو کہتے ہیں، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ سے خاص نسبت اس کو ہے. ویسے تو اللہ تبارک و تعالیٰ جگہ سے پاک ہے. اور مسجد کے بارے میں حدیث پاک کے اندر یہ ارشاد فرمائے کہ جو مسجد سے محبت کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے محبت کرتا ہے. تو اب مسجد کے اندر آ کے بندہ بیٹھا ہوا ہے تو اور کوشش بھی اس کی یہ ہے کہ میں نے رب العزت جل و علا کی رضا کو حاصل کرنا ہے. تو اس میں ظاہر سی بات ہے کہ رضا حاصل کرنے کا مطلب کیا ہے کہ میری دنیا کے اندر بھی دنیا سدھر جائے اور سب سے بڑی بات یہ کہ میری آخرت سدھر جائے. تو مسجد کے اندر بیٹھ کر اس نے حتی الامکان یہی کوشش کرنی ہے کہ مجھ سے ایسے کام ہو کہ جس سے میرا رب عز و جل راضی ہو کے میری بخشش و مغفرت فرما دے. اور اس میں جو سب سے بڑی چیز ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ آپ جماعت کا انتظار کریں
جماعت کے انتظار کے ساتھ بیٹھیں، یہی سب سے بڑا مقصد بتایا گیا صحیح کہ جماعت کا انتظار ہو، جماعت کے انتظار میں بیٹھیں اور نماز جو ہے وہ جماعت کے ساتھ پڑھیں۔ جب آپ نماز جماعت کے ساتھ پڑھیں گے تو پھر آپ پر لازم ہوگا کہ آپ صحیح طریقے سے نماز بھی سیکھیں۔ صحیح تو اعتکاف میں بیٹھ کر آپ کو کوشش یہی کرنی ہے کہ آپ نماز پڑھنا سیکھیں کہ نماز کیسے پڑھتے ہیں۔ ہمارے یہاں پر ایک بڑی تعداد ویسے ہی نماز نہیں پڑھتی، اور جو نماز پڑھتی ہے تو ان میں سے اکثریت کو نماز پڑھنا آتی بھی نہیں ہے کہ کیسے نماز پڑھتے ہیں۔ پھر اگر اوپر چلے جائیں کہ نماز کا خشوع و خضوع، کہ نماز میں کیفیت بندے کی کیسی ہونی چاہیے، تو وہ شاید کروڑوں میں کوئی ایک آدھے ہوں تو ہوں کہ جو صحیح طریقے سے دل کے اندر وہ خشوع و خضوع کو رکھ کر جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہوں۔ تو کم از کم یہ بھی ہونا چاہیے کہ باطنی طور پر بھی بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہو۔ جو ظاہری ہیں جس کے ذریعے سے بندے کا فرض اترتا ہے وہ تو ٹھیک کریں، تاکہ ظاہر ٹھیک ہوگا تو آہستہ آہستہ باطن بھی یہ ٹھیک ہوتا چلا جائے گا۔ تو ظاہری آداب کو کم از کم سیکھیں کہ کس طریقے سے قیام کرتے ہیں، کیسے رکوع کرتے ہیں، کیسے سجدہ کرتے ہیں، کیسے اتحیات کے اندر بیٹھتے ہیں، کہاں نظریں ہونی چاہیے، کیا پڑھنا ہے۔ یہ ساری باتیں ایک بہترین موقع اس کے پاس ہوتا ہے کہ وہ اعتکاف کے اندر سیکھ سکتا ہے۔ یعنی یوں کہہ لیں کہ اس کے لیے کورس کرنے کا، ٹریننگ حاصل کرنے کا ایک ذریعہ ہے، یعنی اس کا ایک ورکشاپ ہو گیا کہ جس کے اندر وہ اپنی نماز کو درست کر سکتا ہے، اپنے قرآن پاک کو درست کر سکتا ہے، اور وہ کام کر سکتا ہے کہ جس کے ذریعے سے اپنے رب عز و جل کو وہ راضی کر سکے۔ تو اعتکاف کا ایک بڑا مقصد ہوتا ہے جماعت کے ساتھ نماز کو حاصل کرنا، اور جماعت کے ساتھ بندہ جب نماز پڑھتا ہے تو اس کا مقصد ہوتا ہے اپنے رب عز و جل کو راضی کرنا، اور اپنے رب عز و جل کو راضی کرنے کے لیے ضروری ہے کہ بندہ ظاہری اور باطنی آداب کے ساتھ اپنے رب عز و جل کی یہ عبادت کرے۔ دوسرا بڑا مقصد جو احادیث طیبہ کے اندر آیا ہے وہ شب قدر کو حاصل کرنا ہے، کہ بندہ شب قدر حاصل کرنے کی نیت سے جو ہے وہ بیٹھے، کیونکہ جب اعتکاف میں بیٹھے گا تو وہ ہمہ وقت مسجد کے اندر ہے اور ہر لمحہ اس کا عبادت کے اندر گزر رہا ہے، جو سانس لے رہا ہے اس پر بھی اس کو ثواب حاصل ہوتا ہے، مسجد میں بیٹھے گا اس کا ثواب اس کو حاصل ہوگا۔ تو ان اچھی اچھی نیتوں کے ساتھ بیٹھے گا تو انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ یہ اعتکاف کا مقصد بھی اس کو حاصل ہوگا، اور خود اس پہ غور و فکر کرے کہ میں اعتکاف میں آیا ہوں تو میں نے کیا یہاں سے لے کر یہ جانا ہے۔ ٹھیک ہے حضور، آپ نے جیسا کہ فرمایا کہ اعتکاف میں نیکیاں کرنے کا ہی ارادہ ہو، اور کسی مسلمان سے متصور بھی نہیں کہ وہ اس نیت سے اعتکاف بیٹھتا ہوگا کہ میں گناہ کروں گا، فضولیات میں پڑھوں گا، لیکن اور اچھی نیت سے ہی جاتے ہیں، لیکن جب وہ بیٹھ جاتے ہیں، ایک رش ہوتا ہے آج کل ماشاءاللہ اعتکاف میں، ہر مسجد میں کم و بیش اچھی تعداد بیٹھتی ہے لوگوں کی۔ اب وہ ایک دن گزرتا ہے، 2 دن گزرتے ہیں، دوستیاں ہو جاتی ہے، وہاں بھی ایک گیدرنگ بن جاتی ہے جیسا کہ مسجد سے باہر ہوتی تھی، تو اب وہ ساری نیتیں وغیرہ وہ ساری بھول جاتی ہیں، دوبارہ وہی گپ شپ کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے، ہنسی مذاق شروع ہو جاتا ہے، باہر سے لوگ آتے ہیں پہلی صفوں میں بیٹھ جاتے ہیں، اور یہ مسجد کے اندر بیٹھ کر بھی پہلی صف کے بعدوں کی رکعتیں بھی چھوٹ جاتی ہیں۔ تو اب ان کو یعنی ان کے لیے آپ کے کوئی مدنی پھول ہوں کہ وہ کیا دیکھیں، غفلت انسان کے اندر ہوتی ہے، غافل بندہ ہو جاتا ہے، نماز میں بھی غافل ہو جاتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت پکارتی ہے کہ بندے تو کہاں چلا گیا، یعنی کیا تجھے مجھ سے اچھی بارگاہ مل گئی؟ پھر اس کے بعد بندہ دوبارہ حاضر ہوتا ہے، دوبارہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی خاص رحمت اس کی طرف متوجہ ہوتی ہے۔ تو بندہ اگر اس معاملے میں پڑ گیا تو فوری توبہ کرے کہ یہ میں کیا کر رہا ہوں، اور دوبارہ جو ہے وہ اپنے بھلائی کی طرف آئے، اور جو دوست اس کو بن بھی گئے وہاں پر تو ان کی اصلاح کی کوشش کرے، ان کو بتائے کہ ہم یہاں پر کیوں آ کر بیٹھے ہیں۔ تو جب اپنے مقصد کو سامنے رکھے گا تو خود بخود جو ہے وہ نیکی کی طرف آئے گا، اور اگر صرف اور صرف عادتاً بیٹھتے ہیں، بعض لوگ عادتاً بیٹھتے ہیں، یہ ہوتا ہے کئی سالوں سے بیٹھتے ہیں، عادتاً بیٹھتے ہیں، اور مزہ آتا ہے بس ان کو مزہ آتا ہے اور گیدرنگ بنا کر بیٹھتے ہیں۔ تو جو اس طرح کرتے ہیں تو پھر ان کو اللہ سے ڈرنا چاہیے کہ مسجد کے اندر جو ہے وہ مباح بات بھی، دنیا کی بات بھی، جو دنیا کی بات ویسے ہی کی جا رہی ہے جس کا کوئی مقصود نہیں ہے، تو وہ بندے کی جو 40 سال کی عبادت ہے اس کو برباد کر دیتی ہے، غارت کر دیتی ہے۔ تو ہم بیٹھے اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے ہیں، اور مسجد میں بیٹھ کے جو ہے وہ ہم جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو ناراض کرنے والے کام کر رہے ہیں۔ مسجد ان کاموں کے لیے نہیں بنی کہ اس میں ہم گیدرنگ لگائیں، مسجد ان کاموں کے لیے نہیں بنی کہ ہم یہاں پر اپنے دوستوں کے ساتھ ٹھٹھا مسخری کریں، اور اعتکاف اس مقصد کے لیے نہیں ہے۔ اعتکاف کا مطلب ہے دھرنا دینا، بیچنا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اعتکاف کرنے والا یوں حاضر ہو رہا ہے کہ میں نے اپنے رب عز و جل کی بارگاہ میں دھرنا یوں دینا ہے کہ اپنے رب عز و جل کو راضی کرنا ہے۔ اب خود سوچ لیں کہ یہ گیدرنگ لگا کر، یہ ٹھٹھا مسخری کر کے ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کر رہے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کو ناراض کرنے والے کام کر رہے ہیں۔ میں نے پہلے بھی عرض کی تھی کہ جب مقام تبدیل ہوتا ہے، مقام جتنا مقدس ہوگا اس کا گناہ اتنا ہی بڑھتا چلا جاتا ہے۔ آپ یہاں بیٹھ کے گناہ کریں گے اس کی شدت کم ہے، آپ مسجد میں بیٹھ کے وہ گناہ کریں گے اس کی شدت بڑھ جائے گی، اور یہی کام نعوذ باللہ اگر آپ جا کے مکہ مکرمہ میں کرتے ہیں تو اس کی شدت اور بڑھ جائے گی۔ تو گناہ جتنا مقام مقدس ہوتا جاتا ہے تو
اس کی شدت بڑھتی چلی جاتی ہے، تو بندے کو مسجد میں اگر وہ بیٹھ رہا ہے تو پورا مسجد کا احترام بجا لانا یہ اس کے اوپر لازم ہے۔ لہذا یہ گیدرنگ جمع کر جو ہے ہرگز اس طرح کے کام نہ کریں کہ جس سے اللہ تبارک و تعالیٰ یہ ناراض ہو، وہ کام کریں کہ جس سے اللہ رب العزت جل وعلا راضی ہو۔ ٹھیک ہے، جزاک اللہ۔ تو اسی طرح اعتکاف کے حوالے سے یہ کہ اعتکاف میں وہ لوگ بھی جاتے ہیں کہ جو پورا سال مسجد میں نہیں جاتے، مسجد کی معلومات نہیں، اعتکاف ہوتا کیا ہے، جیسا ابھی یہ پوچھ رہے ہیں کہ قرآن پاک کے حوالے سے، تو اب اعتکاف کے مسائل اعتکاف بیٹھنے کے بعد سیکھیں گے یا اس کے لیے پہلے کوئی اہتمام کرنا ہے؟ مسجد کی حدود اربع کیا ہیں، اعتکاف کے اندر کیا کام کرنے ہوتے ہیں، کیا ممانعتیں ہوتی ہیں، اس کے لیے کیا ہونا چاہیے؟ اور مسجد انتظامیہ کہ جو لوگ اعتکاف کا اہتمام کرتے ہیں ان کو کیا کرنا چاہیے اس سلسلے میں؟ جی بالکل، جیسے دیگر کام کرنے کے لیے ٹریننگ ہوتی ہے پوری، آپ 40 دن کے لیے حج پر جائیں گے تو اس کے لیے آپ کو کئی جو ہے وہ نشستیں لینا پڑتی ہیں، تربیت لینا پڑتی ہے، پورا سیکھتے ہیں۔ تو اسی طرح ظاہر اعتکاف بھی ایک عبادت ہے اور اس کے بھی کچھ شرائط ہیں، کچھ رولز ہیں، کچھ طریقہ کار ہیں کہ جس کو بندے کو کرنا پڑتا ہے۔ تو اس کی جو بنیادی باتیں ہیں کہ آپ کب مسجد سے باہر نکل سکتے ہیں اور آپ اعتکاف کے اندر کیا کیا چیزیں آپ کے لیے درست ہیں، کیا چیز کرنا آپ کے لیے درست نہیں ہے، تو یہ سیکھنا پڑے گا۔ اور یہ کوئی اتنا مشکل کام نہیں ہے، یعنی مسجد کے آداب کے اس میں ٹھٹھا مسخری نہ کریں، مسجد کے آداب بجا لائیں، مسجد کی صفائی ستھرائی کا خیال رکھیں، اس میں کوئی غلط کام آپ نہ کریں، یہ چیزیں سیکھنا۔ مسجد سے باہر آپ نہیں نکل سکتے، یہ چیزیں سیکھنا، یہ چیزیں سیکھی جا سکتی ہیں، یہ کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ تو یہ سیکھنا ہوگا، اور یہ مسجد انتظامیہ بھی بہرحال ہمارے یہاں تو ایسی ہوتی نہیں ہے عام طور پر کہ ان چیزوں کا خیال رکھیں، جہاں ہیں وہاں اچھی بات ہے۔ تو انتظامیہ کو چاہیے کہ کم از کم جو اپنے علاقے کے اسلامی بھائی ہیں، علماء ہیں، ان کے ذریعے سے اعتکاف کرنے والے جو ان کے یہاں پر اعتکاف کر رہے ہیں ان کی معلومات لے لیں اور ان کو جمع کروا کے ایک دفعہ ان کی تربیت کروا دیں کہ بھائی اعتکاف کے اندر آپ نے یہ کام کرنے ہیں، آپ نے ان چیزوں کا خیال رکھنا ہے۔ تو وہ 1-2 نشستیں ہوں گی کہ جس کے اندر اچھی طریقے سے باتوں کو سمجھایا جا سکتا ہے۔ ٹھیک ہے، جزاک اللہ۔ ابو امیمہ بھائی ہم سے پوچھ رہے ہیں کہ اگر کوئی وضو کر لیتا ہے، وضو مکمل ہو گیا، اس کے بعد کپڑے پہنے ہوئے حالت کے اندر غسل کر لیتا ہے اور اسی حالت میں وہ مسجد چلا جاتا ہے، قطرے اس کے گر رہے ہیں، مسجد کے اندر آلودہ ہو رہی ہے، اس کی اجازت مل جائے گی؟ دیکھیے یہ بہرحال بظاہر تو فرضی لگتا ہے، اس صورت ایسے کوئی کرے گا نہیں مسلمان کہ وہ وضو کرنے کے بعد کپڑوں کے اوپر ہی پانی ڈال رہا ہے پھر اس کے بعد اسی حالت کے اندر مسجد کے اندر آج کل گرمی ہے، لوگ باہر جاتے ہیں پائپ کے ساتھ لگے ہوئے لوگ پانی ڈال رہے ہیں، وہ تو منہ پہ ڈالتے ہوں گے نا، کپڑے کون اپنے گیلے کرتا ہے؟ تو ایسا ہوتا نہیں ہے، لیکن بہرحال ایسا کرے گا تو غلط کرے گا کہ مسجد کو آلودگی سے بچانا یہ لازم ہے، مسجد آلودہ یہ نہیں ہونی چاہیے اور اس طرح کرنا درست نہیں ہے کہ اس طرح قطرے جو ہے وہ ٹپکتے ہوئے مسجد کے اندر آئیں، چونکہ بہرحال یہ وضو کے قطرے نہیں ہیں کہ جس کی بنیاد پر ہم کہیں کہ وہ مکروہ تحریمی ہو جائے پانی کو ٹپکانا، لیکن بہرحال یہ ہے غلط کہ یہ جو کپڑوں سے پانی ٹپک رہا ہے چونکہ مسجد آلودہ ہو رہی ہے، مسجد کو آلودگی سے بچانا یہ لازم ہے۔ ٹھیک ہے، جزاک اللہ۔ ہمارے سلسلے کا وقت ختم ہوا، انشاءاللہ عزوجل کل اسی وقت دوبارہ دارالفتہ اہل سنت کے سلسلے کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ الحمدللہ ہمارا یہ سلسلہ روزانہ 4:30 بجے اور صبح کے اوقات میں بھی الحمدللہ صبح 9 سے 10 کے درمیان براہ راست نشر کیا جاتا ہے۔ مدنی چینل کے ناظرین سے مدنی التجا ہے کہ سلسلے کو زیادہ سے زیادہ دیکھنے، دوسروں کو بھی اس سلسلے کے دیکھنے کی ترغیب دلانے کی کوشش کیجیے۔ اللہ تعالی ہم سب کو نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ گزارے کیسے زندگی، آؤ علماء سے پوچھ لیں، آئے جو مشکل پیش کوئی، آؤ علماء سے پوچھ لیں۔ وہ لوگ کہ جن کی زکاتیں 15 کروڑ 20 کروڑ 25 کروڑ 50 کروڑ ہو سکتا ہے کہ 1 ارب 2 ارب کی بھی زکات بنتی ہو، مگر کروڑوں میں تو زکاتیں بہت سو کی بنتی ہیں، اس کا مجھے بھی اندازہ ہے۔ صرف پاکستان میں جن پر زکات فرض ہے اگر وہ مکمل زکات ادا کریں تو امید کی جا سکتی ہے کہ کم از کم پاکستان میں تو غربت کو ختم کیا جا سکے۔ ہم آپ کو روزانہ خبر آج کے سلسلے میں بتائیں گے، ہم روزانہ اپنے بچوں کو کیسے بچائیں اس کی احتیاطیں بیان کریں گے، اپنے بچوں کو بچائیں، سوشل میڈیا کی تباہ کاریاں کی آپ تک آگہی ہو یہ آپ کو بتائیں گے، ایمان افروز دلچسپ واقعہ آپ کو سنائیں گے۔ اے خدا
میرے باقا کو آباد رکھ، اے خدا میرے باقا کو آباد رکھ۔ بچوں کی پیدائش زیادہ ہے، مردوں کی تعداد کم ہے۔ یہ تو چلو مسجد میں ادھر ادھر جا کر افطاری کی رونقیں دیکھ لیتے، پھل فروٹ کھا لیتے، لیکن جو بیچاریاں بچیاں، چھوٹی نابالغ بچیاں بھی پورے ماں کے روزے رکھتے ہیں، وہ یہ تو بیچارے پھلوں کے لیے ایک تعداد ہوگی غریبوں کے گھروں کی جو ترستے ہیں، غریبوں کو دے، یہ بھی پھل کھائیں، یہ بھی کباب سموسے اور پکوڑے جو لوگ افطار میں کھاتے ہیں، اس سے یہ بھی کھا کر اپنا دل ٹھنڈا کریں۔ رمضانی کسوٹی، کیا آپ کی مرادی شخصیت حضرت موسیٰ علیہ السلام ہے؟ جواب درست ہے۔ سبحان اللہ۔ حضرت سیدنا فاروق اعظم کی انگوٹھی مبارک میں مہر تھی، اس مہر شریف میں کیا لکھا تھا؟ نصیحت کے لیے موت کافی ہے۔ جواب درست ہے۔ مرحبا صد مرحبا پھر آ گیا رمضان ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ عز و جل۔ تو سب یہاں پر ایک چیز اور یہ بھی مطلب ذہن میں آتی ہے کہ اب جا رہے ہیں موٹر سائیکل پر جا رہے ہیں، اب وہ ایک رکشہ قریب سے گزرا، اتنا سارا دھواں اس کا جو ہے وہ اڑا، ہم کھڑے ہوئے ہیں، کوئی بس کے انتظار میں کھڑا ہوا ہے، کوئی کسی اور کام سے کھڑا ہوا ہے، اب وہ اچانک وہ جھاڑو دینے والے بھی آ جاتے ہیں، انہوں نے جھاڑو دینا شروع کر دی تو وہ ایک گرد و غبار آ گیا، اور آج کل تو ماشاءاللہ مشینوں کا بھی کچھ دور ہے، تو کوئی کام ایسا ہو رہا ہے جس سے دھواں اڑ رہا ہے، تو ایسی صورت میں کیا ہوگا روزے کا؟ یعنی دھواں تو یہ ہے نا کہ ایک تو گرد و غبار آ گیا، جیسے آٹے کی چکی وغیرہ کی مثالیں میں لکھی ہیں، آٹا چھانتے ہوئے گھروں میں بھی ہو سکتا ہے، یہ خواتین آٹا چھانتی ہیں تو اس میں بھی کچھ نہ کچھ آٹا بعض اوقات اڑتا ہے، صحیح چکی والا جو کام ہوتا ہے وہاں زیادہ ہوتا ہے اس طرح، تو آٹے کے ذرات ہوں، گرد و غبار کے ذرات ہوں، یہ خود بخود اگر جا رہے ہیں حلق سے نیچے اتر رہے ہیں، آپ کا قصد نہیں ہے صحیح، تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ وہ جیسے اگربتی بھی تو گھر میں جلائی جاتی ہے، اس کی خوشبو بھی آتی ہے، اس کا دھواں بھی ہوتا ہے، تو اس کے بارے میں کیا یعنی اس میں بھی اگربتی جلا دی آپ نے، اور جلانے کے بعد اب اس کی جو خوشبو ہے اور دھواں ہے، وہ دھواں اگر آپ کے حلق سے اتر رہا ہے، خالی خوشبو کا حکم تو دوسرا ہے، مثال کے طور پہ عطر لگایا آپ نے، عطر کی بھی خوشبو آ رہی ہے، صحیح، اس طرح پھول ہے، پھول میں سے بھی خوشبو آ رہی ہے، اس خوشبو میں کوئی مذائقہ نہیں ہے۔ اچھا یہ سونگ سکتے ہیں، یعنی خوشبو سونگ سکتے ہیں، صحیح، یہ جو بات ہے گرد و غبار کی، دھوئیں کی، کوئی چیز جلتی ہے اس سے دھواں اٹھتا ہے، اسی طرح جناب یہ جو اگربتی کا دھواں ہے، اگربتی جل رہی ہے اس میں سے جو دھواں نکل رہا ہے، یہ عام خوشبو نہیں ہے، دونوں میں فرق یہ ہے کہ اس کے اندر جوہر ہے، جوہر کہتے ہیں ذرات کو، ٹھیک، دھوئیں کے ذرات، گرد و غبار کے جو ذرات ہوتے ہیں ان کو جوہر کہتے ہیں، ٹھیک، تو اب یہ اگر حلق سے نیچے اترے گا، ناک کے ذریعے کھینچا اور حلق سے نیچے اتر گیا، منہ کے ذریعے اندر چلے گئے، تو حلق سے نیچے اترنے پر بلا قصد ہے تو روزہ نہیں ٹوٹے گا، ٹھیک ہے، اگر بتی جلائی اور جان بوجھ کے اس کا دھواں لے لیا آپ نے، صحیح، ٹوٹ گیا۔ اسی طرح آٹا چھانا جا رہا ہے، اس کا جو ہے وہ گرد اڑ رہا ہے، تو وہ جان بوجھ کے کوئی ناک سے کھینچ لے تب بھی روزہ ٹوٹ جائے گا، تو اس میں قصد اور بغیر قصد کا فرق ہے، بلا قصد، ٹھیک، جان بوجھ کے ناک کے قریب کر کے دھواں کھینچیں گے ایسا تو حلق سے نیچے اترنے پہ روزہ ٹوٹ جائے گا، ظاہر بات۔ ابھی بعض لوگ جو ہے نا وہ کہتے ہیں یار میں سگریٹ ایسے پیتا ہوں کہ وہ حلق میں اترتا ہی نہیں اس کا دھواں، حقہ ایسے پیتا ہوں کہ بس وہ منہ کے اندر رہتا ہے، میں نکال لیتا ہوں، کیا کرتا ہے وہ پیتا ہی نہیں ہے حلق سے، یعنی سگریٹ جب پی جائے گی تو اس کا دھواں تو نیچے اترے گا، وہ مطلب منہ میں جمع کرتے ہیں اور پھر اس کا وہ بھپکا جو ہے نا وہ نکال دیتے ہیں خالی اپنے۔ اب دیکھیں حلق کے اندر اس نے کوئی دروازہ ڈھکن تو لگا نہیں رکھا، صحیح، یعنی اب دھواں جب منہ میں لے لیا تو دھواں تو خود بخود آگے جانے والی چیز ہے نا، اور دوسری بات یہ کہ گلے سے اترتا ہوا محسوس ہوتا ہے دھواں، صحیح، جو لوگ پیتے ہیں منہ سے لینے کے بعد ناک سے نکال رہے ہوتے ہیں، یعنی عام طور پہ اس طرح کا بھی ان کا کوئی پریکٹس ہو جاتی ہے، تو ایسا نہیں ہے کہ وہ روک سکتے ہیں، تو سگریٹ پئیں گے، اسی طرح جو ہے وہ حقہ پئیں گے، اس کے اندر جو دھواں ہے وہ جب گلے سے خود اتار رہے ہیں، خود پی رہے ہیں تو روزہ ٹوٹ جائے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ عز و جل۔ افطار کی قبولیت والی گھڑیاں، آنکھوں سے جاری آنسو، حال آسی کا بے حد برا ہے،
मोमिनीन का साथ और अल्लाह अज़्ज़ा वजल की बारगाह में मुनाजात। اے اللہ تلاوت قرآن کا شوق عطا فرما، نور قرآن سے ہمارے دلوں کو منور فرما، اے رب کریم قرآن پاک سے سچی محبت عطا فرما۔ اے اللہ جو عمل کرے تیری رضا کے لیے کرے، ہمیں دکھلاوے سے، بناوٹ سے، ریاکاری سے بچا لے۔ رحمت ہو ساتھ ایمان کے، تیرے حبیب کے جلووں میں خاتمہ یا رب۔ تیرے پیارے حبیب کے رخ روشن کا واسطہ، تیرے پیارے حبیب کے پاکیزہ پاکیزہ آنسوؤں کا واسطہ ہم سب کی مغفرت کر دے۔ ہر گناہ سے بچا مجھ کو مولا، نیک خصلت بنا مجھ کو کیجئے توبہ اور مانگیے مغفرت۔ دیکھیے سلسلہ مناجات افطار۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ عز و جل۔ مروی ہے کہ ایک مسجد اپنے رب عز و جل کے حضور